ہر ایک رشتہ حساس نہیں ہوتا، ہر ایک کی بات پر بندہ پریشان نہیں ہوتا، لیکن بیٹی کی بات آئے تو بڑے بڑے رو پڑتے ہیں۔ رشتہ حساس ہے نا، اماں کی بات آئے تو بڑے بڑے رو پڑتے ہیں، وطن کی دیس کی بات آئے تو بڑے بڑے رو پڑتے ہیں۔ حساس رشتہ ہے ہمارا نا۔ قرآن پاک نے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جو رشتہ بیان کیا وہ حساس ہے۔ کہا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی ان کے زیادہ قریب ہیں۔ اس کی آپ حساسیت دیکھیں نا، یہ جو حضور کے نام پر آنسو آتے ہیں، یہ جو ان کے نام پر مر مٹنے کو جی چاہتا ہے، یہ جو انہی کے تصور میں جینے کو جی چاہتا ہے، انہی کی بات کرنے کو جی چاہتا ہے، انہی کی مالا جپنے کو جی چاہتا ہے، انہی کے تذکروں میں مر جانے کو جی چاہتا ہے، یہ جو جی چاہتا ہے نا کہ قبر میں بھی گئے ہیں تو مدینے والے آپ کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ اور حشر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں بھی تجھے دیکھنے آئے ہوئے ہیں۔ میدان محشر میں بھی وہاں وہ کسی نے کہا تھا نا، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن خوف سے، ہر کلیجہ دہل جائے گا، پھر اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے اور سارے محشر کا نقشہ ہی بدل جائے گا۔ تو حضور کے ساتھ رشتہ حساس ہے، امت کی تڑپ، امت کا پیار، ہمیں نا اس رشتے کو حساس کرنا چاہیے، اس کی حساسیت کو سمجھنا۔ حضور بھی امت کے ساتھ جو رشتہ رکھتے ہیں وہ حساس رکھتے ہیں۔ آپ کو درجنوں حدیثیں ملیں گی کتب احادیث میں۔ میرا اور آپ کا کسی کام کو جی چاہتا ہے نا، جی چاہتا ہے تو پھر وہ کام ہم چھوڑتے نہیں، جی تو چاہتا ہے۔ کسی کام کو دل کر رہا ہے تو پھر لوگ کسی کی پرواہ نہیں کرتے، وہ جو دل کرتا ہے وہی کرتے ہیں۔ اور آپ کو درجنوں حدیثیں ملیں گی، حضور فرماتے ہیں میرا دل کرتا تھا میں ہر وضو کے ساتھ مسواک ضروری قرار دے دوں، تمہیں تکلیف ہوگی لہٰذا میں یہ نہیں کرتا۔ فرمایا دل کرتا تھا امت پر تہجد کی نماز ضروری قرار دے دوں۔ معنی کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں دل کرتا تھا پر میں نے اپنی چاہت نہیں دیکھی، تمہاری نیند دیکھی ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں مصلی پہ کھڑا ہوتا ہوں، دل کرتا ہے لمبی نماز پڑھاؤں، لمبی اللہ کی نماز، لیکن کریم فرماتے ہیں کہ پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، کسی کمزور کی آواز آ جاتی ہے تو میں رب کی نماز مختصر کر دیتا ہوں، امت کا خیال کرتا ہوں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نبیوں کے لیے ممبر بچھائے گا۔ یہاں جن لوگوں کی سیٹیں لگی ہوئی ہوتی ہیں ان کو سیٹ کے بغیر بیٹھنا پڑ جائے وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ آپ وی آئی پی مہمانوں کو اسٹیج پہ نہ بٹھائیں تو ہو سکتا ہے شکوہ شروع ہو جائے کہ جناب دیکھو نا جی آپ نے تو عزت ہی نہیں دی۔ جب کسی کی کرسی بچھی ہو تو وہ کچھ چھوڑتا ہے؟ بلکہ لوگ تو کرسی پہ اپنا تھیلا رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں میری کوئی کرسی چھین نہ لے۔ حضور فرماتے ہیں قیامت میں نور کے ممبر بچھے ہوں گے، ہر نبی ممبر پہ ہوگا، لیکن یہ لفظ سنو گے تو مچل جاؤ گے۔ حضور فرماتے ہیں میرا ممبر خالی ہوگا۔ یا رسول اللہ جب نبیوں کے لیے نور کے ممبر بچھے تو آپ کا کیوں خالی ہے؟ رشتہ حساس ہے نا۔ تو حضور فرمانے لگے سب نبی ممبروں پہ بیٹھیں گے اور میں سجدے میں گر کے کہوں گا یا اللہ میری امت کو معاف کر دے، یا اللہ معاف فرما دے میری امت کو۔ معنی کیا ہے؟ اس موقع پر بھی یہ دیکھیں، آپ بات کو سمجھیں، کچھ رشتوں میں حساسیت ہے، امت کے ساتھ حضور کا رشتہ حساس ہے۔ اسی طرح پھر غلام بھی حضور کے ساتھ جو پیار کرتے ہیں وہ حساسیت والا کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضور کی بارگاہ میں شکایت لے کر کے آئے، یا رسول اللہ ابو بکر نے تھپڑ مارا ہے۔ تو حضور سید عالم علیہ السلام کے ارد گرد صحابہ موجود تھے۔ جناب صدیق اکبر اپنے مزاج کے لحاظ سے، طبیعت کے لحاظ سے نرم دل آدمی تھے۔ ابو بکر نے تھپڑ مارا ہے، لوگ پریشان ہو گئے۔ حضور نے فرمایا بلائیے جناب صدیق اکبر کو۔ بلایا گیا، سامنے کھڑے ہیں، گردن جھکائی ہے۔ فرمایا ابو بکر یہ تم نے کیا کیا؟ لوگوں کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تم نے والد کو تھپڑ مارا ہے۔ چپ ہیں جناب صدیق، گردن مبارک جھکائی ہوئی ہے۔
پھر حضور نے فرمایا ابو بکر آپ نے والد کو مارا ہے، یہ کیا کیا؟ تھوڑی دیر کے بعد جب انہوں نے سر اٹھایا تو آنکھوں میں آنسو تھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرا باپ مجھے خنجر سے کاٹ بھی دیتا تو میں اف نہ کرتا، پر آج اس نے آپ کے بارے میں بات کی ہے۔ یا رسول اللہ یہ شکر کرے میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، تلوار نہیں تھی میرے ہاتھ، آپ کے بارے میں بات کرتی۔ یہ رشتہ حساس ہے، اس کی نوعیت کو سمجھے۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں ختم نبوت کے معاملے میں قادیانیوں سے اتنی نفرت کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ وہ ایسے بدبخت ہیں، وہ ایسے ظالم ہیں کہ حضور کا کلمہ پڑھنے کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں اور پھر حضور کو آخری نبی نہیں مانتے۔ اس لیے ان کے بارے میں ہمارے دلوں میں شدت ہے، ان بے ایمانوں کے بارے میں، کہ وہ اتنا بڑا ارتداد کرتے ہیں کہ بظاہر لبادہ بھی عورتیں ہیں ظالم، اگرچہ پرلے درجے کے کافر ہیں۔ میرے بھائی اس رشتے میں شدت دیکھو، جب یہ رشتے حضور کے ساتھ غلامی کا رشتہ حساس والا ہوتا ہے نا، پیار والا، یعنی صحابہ زیادہ بحث نہیں کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نبی پاک کے ساتھ ایک جگہ پہ گیا، ایک درزی نے حضور کی دعوت پکائی ہوئی تھی۔ ایک تو یہ ہے نا کسی کو کسی چیز کی فضیلت بتائی جائے، عظمت بتائی جائے، فوائد بتائے جائیں، اس کو قائل کیا جائے کہ یہ چیز کھا، ایسا کچھ نہیں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں صرف حضور کے ساتھ گیا، ایک درزی نے دعوت پکائی تھی تو وہاں کدو گوشت پکا ہوا تھا۔ کہتے ہیں حضور سید عالم علیہ السلام کو میں نے دیکھا کہ کدو کے ٹکڑے تلاش کر کر کے، کدو شریف بیچ میں سے الگ کر کر کے حضور کھا رہے ہیں۔ سوال جواب نہیں کیا، بس کرتے دیکھا۔ رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند۔ فرماتے بس کھاتے دیکھا تھا وہ دن اور آج کا دن۔ جناب انس بن مالک فرماتے ہیں ہمیں بھی کدو سب سے زیادہ پیارا لگنے لگ گیا۔ رشتے میں حساسیت ہے، بس پتہ ہوا کیا ہے، یا حسین حفصہ اللہ آپ کو جزا دے، صحت بھی دے، حفصہ بڑے دیوانے ہیں جی ماشاءاللہ۔ آپ لوگ غور فرمائیں عزیز بھائی، ہوا یہ ہے کہ امت نے نا یہ حساسیت رکھ لیا جلسوں محفلوں میں، اللہ کا فضل ہے ہر جگہ ہی ہے، لیکن ہمیں نا اس حساسیت کو اپنے نجی اور ذاتی معاملات میں بھی تو لانا چاہیے نا۔ ایک طرف برادری کی بات ہو، دوسری طرف حضور کے دین کی بات ہو، تے مہندی والے دن برادری دی مننی ہے یا حضور دے دین دی مننی ہے؟ چھیتی بولی دا نا، اتنا ٹائم تے نہیں نا لائی دا، کس کی ماننی ہے؟ تو نہیں کسی کی سمجھ میں آتا تو نہ اسے کہو یار ہمارا رشتہ بڑا حساس ہے۔ ہم دیکھو نا بچے کی شادی ہوتی ہے تو دن طے ہو رہے ہوتے ہیں تو ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہو یار بات سنو، پھپھو کے بغیر نہیں کام چلے گا، پھپھی ناراض ہے، خوشیاں دوبالا کرنی ہیں، جاؤ پھپھو کو منا کے لاؤ۔ سارے جاتے ہیں نا منانے کے لیے، چاچا ناراض ہو تو سارے جاتے ہیں نا، لو میں دعا منگنی تو آمین آکھنی۔ اللہ کرے کوئی ایک برادری دا سیانا دنہ تے بھی بولے اوے باجے نہ بجایا جی اللہ ناراض ہو جائے گا، آمین تے آکھو۔ اللہ کرے ایک حاجی نمازی صوفی درویش کمیٹی مسجد دی کمیٹی دا بندہ میلاد دی کمیٹی دا رکن کوئی ایک کدہ وچوں بول پوے، آکھو بھئی کوئی بندہ بیبیاں دی مووی نہ بنائیو، کوئی عورتوں کی تصویریں نہ کھینچنا، اس لیے کہ ہم نے اللہ رسول کو ناراض نہیں کرنا شادی پہ، سارے جو راضی کر لیے ہم نے، یہ نہ ہو رب رسول ناراض ہو جائے، وہ کسی ایک کو تو بولنا چاہیے نا۔ لیکن کیا حساس رشتہ ہے ہمارا، دیکھو نا اللہ کا دین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کہتی ہے داڑھی رکھ، ایک کہندا ہے مینوں فلانے نے آکھیا جے تیرا ٹائم نہیں، اور بھئی تیرا حساس رشتہ تو حضور کے ساتھ ہے، ادھر ادھر تو کیوں دیکھتا ہے؟ صحابہ کی غلامی نبی پاک، اس لیے انہوں نے مزیدار زندگی گزاری، مزیدار، ادھر ادھر دیکھا ہی نہیں، جو کریم نے فرما دیا، جب کریم نے فرما دیا، جس حال میں فرما دیا، انہوں نے زندگیاں گزار دی، لگا دی، ان کے سینوں میں حضور کا پیار تھا تو وہ رچا ہوا تھا۔ ہم نہ نعروں والی محبت کرتے ہیں،
کبھی اس محبت کا رنگ اصلی ہو جائے نا، یعنی جتنے ذوق سے محفلوں میں نعرے ہوتے ہیں، آنسو ہوتے ہیں، دیکھو نا گھر میں کبھی بیٹھے آرام کرتے رات کو باپ جو رو پڑے، بچے اٹھ کے آ گئے، اماں جی ابا جی نو کی گل ہے؟ اماں کے پتر جاؤ تواڈے والی گل نہیں، او اماں جی دسو کوئی درد ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے تے اسی مداوا کہ اماں کے پتر تمہارے والی بات نہیں، جاؤ۔ بچوں نے اصرار کر کے کہا کہ ہمارا ابا سیانا بیانا بندہ ہے، ہم نے کبھی اس طرح روتے نہیں دیکھا، کیوں رو رہا ہے والد؟ تو پھر ماں بھی روئے اور رو کے کہ پتر تمہارے باپ کو نا حضور کا مدینہ یاد آتا ہے۔ اب جو اثر ہوگا نا بچے پہ، اب وہ جو گھر کی چار دیواری کے اندر بیٹھ کے، میں نے ایک دفعہ نا جمعہ پڑھایا، دیکھیں بڑی بڑی خوبصورت باتیں ادیبوں نے لکھی، شاعروں نے بڑا بڑا عمدہ کلام کیا، خطباء نے بڑی بڑی اعلیٰ باتیں کی، بڑا کچھ ہوا، لیکن سادے بندے بھی کبھی کبھی مزہ دیتے ہیں، سادے بندے بھی۔ میں جمعے کی نماز میں مدینہ شریف کے فضائل بیان کر رہا تھا، خطبہ جمعہ میں، نماز مکمل ہوئی تو ہماری مسجد میں بیسمنٹ ہے، ایک صاحب کہنے لگے 2 منٹ کو علیحدگی میں بات کرنی تھی، بات تھی، میں نے کہا ٹھیک ہے، میں ان کے ساتھ چلا گیا، تو میرا ہاتھ پکڑے اور بات کرنے سے پہلے کھل کے روئے، بات ہی نہ ہو نوجوان سے۔ میں نے اسے کہا یار بیلیا کی پریشانی گل دس؟ کہنے لگا پیر صاحب ایک مسئلہ پوچھنا سی۔ میں کہ یار حوصلہ کر، مسئلہ پوچھ۔ اس نے 2-4 دفعہ جب رو کے کہا نا، میں نے تسلی دی، کو 10 منٹ لگ گئے، میں نے کہا ہوا کیا ہے، کون سا ایسا مسئلہ پریشانی والا ہے؟ مینوں آکھن لگا پیر صاحب دسو دھارے پیسے لے کے عمرے تے ٹر جائیدا ہے، ادھار چک کے عمرہ ہو جاندہ ہے؟ جب اس نے یہ بات کی تو وہ تو رو ہی رہا تھا، میں بھی رو ہی پڑا۔ میں نے کہا یار قربان جاؤں، مطلب تیرا جو انداز ہے نا یہ تو کہیں اور نکل گئی ہے بات، پھر اللہ نے کچھ سبب لگایا، اسباب پیدا ہو گئے، بندہ چلا گیا، بات یاد رہ گئی۔ اپنے دلوں میں محبت کے عملی جذبات، جناب فلانا کدھر ہے؟ ادھر موبائل دیکھ رہا ہے۔ فلانا کدھر ہے؟ وہ جی فلانی جگہ روٹی کھا رہا ہے۔ فلاں آدمی کدھر ہے؟ فلان جگہ گپ شپ کر رہا ہے۔ کاش کانوں میں آواز ٹکرائے، او فلاں صاحب کدھر ہے؟ کہتے نہیں نہیں وہ نہیں مل سکتے، بھئی کام تھا، ہے کدھر؟ وہ کہیں وہ کونے میں بیٹھ کے مدینے والے پہ درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ یہ آواز بھی تو آنی چاہیے نا، یہ بھی تو کہیں سے نکلنی چاہیے، اس کے لیے بھی تو ہمیں ٹائم سیٹ کرنا چاہیے نا، کچھ اوقات طے کرنے چاہیے نا۔ صحابہ کا حضور سے پیار، امت کا نبی پاک سے پیار، حضور کے ساتھ وابستگی، قلبی تعلق، نبی پاک علیہ السلام کے لیے ان کے دلوں میں ادب کے، احترام کے جذبات، ان کی کیفیات حضور کے لیے۔ ایک تو یہ کہ نبی پاک سے پیار کریں، اس کا عملی اظہار یہ کہ درود و سلام ہو، سنت شریعت پر عمل ہو، ہر چیز سے بڑھ کر حضور کی بات کی اہمیت ہو۔ اور 2-3 باتیں اور عرض کر کے بات سمیٹتا ہوں۔ کسی بندے سے محبت ہو نا تو محبت کے کچھ ثمرات بھی ہوتے ہیں۔ اگر حضور سے پیار ہو نا تو پھر حضور کے ہر صحابی سے بھی پیار ہوگا۔ اگر حضور سے پیار ہو تو اہل بیت نبوت سے بھی پیار ہوگا۔ اگر حضور سے پیار ہو تو نبی پاک کی ازواج پاک سے بھی پیار ہوگا، جو قرآن حضور پہ آیا اس سے بھی پیار ہوگا، تعلیمات دین سے بھی محبت ہوگی۔ اور اگر حضور سے پیار ہوگا نا تو پھر حضور کی امت سے بھی پیار ہوگا۔ پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف سیلاب والوں کو شام کی روٹی نہ ملے اور دوسری طرف لوگ بڑے بہترین ہوٹلوں میں روٹی کھا رہے ہیں، یہ ہوگا نہیں۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا میری امت ایک جسم کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح، جس طرح ایک جسم کا ایک عضو تکلیف میں ہو تو سب پریشان نہیں ہو جاتا جسم۔ دیکھیں نا، آپ کے پیر کی انگلی کو چلیں، ہاتھ کی انگلی کو تکلیف ہو، یہاں زخم ہو گیا، اب یہ جسم کا حصہ ہے نا، تو کبھی دماغ نے کہا دفع کرو انگلی کا مسئلہ میرا تو نہیں نا، اس نے کبھی کہا ہے؟ یہاں دماغ کہتا ہو کہ میں تو اتنے پیسے زیادہ لوں گا چونکہ سیلاب جو آیا ہے۔ انگلی کو تکلیف ہو تو دماغ محنت کرتا ہے کہ یہ کیسے ٹھیک ہوگی، پلان کرتا ہے، زبان بولتی ہے، کسی ڈاکٹر کا ٹائم لیتی ہے، پیر چل کے جاتے ہیں،
انگلی کو تکلیف ہے، ڈاکٹر نے پرہیز بتا دی، اب پیٹ یہ نہیں کہتا کہ دوا کرو، انگلی کا مسئلہ ہے، میں کیوں پرہیز کروں، میں تو کھاؤں پیوں گا، وہ ساری چیزیں چھوڑ دیتا ہے جو ڈاکٹر منع کرتا ہے، چونکہ جسم کا حصہ ہے۔ یاد رکھنا حضور نے فرمایا میری ساری امت ایک جسم کی طرح ہے، ایک کو تکلیف ہو تو سارے پریشان ہوتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ایک بندہ سیلاب میں تکلیف میں ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے چیزیں مہنگی کرنی ہے، ایک تکلیف میں ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے موج کرنی ہے۔ حضور کی امت سے پیار، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے پیار، حضور کے دین سے پیار، یہ مدارس دینیہ سے پیار، طلباء سے پیار۔ ہم لوگوں نے نا پیچھے کر دیا طلباء کو، وہ کیا بات ہے اسکول والے بچوں کی، کیسے وہ جناب تیار شیار ہو کے، کیسی ان کی فیسیں، اور یہ بچے، میں تو خیر اپنے مدرسے دے بچیاں نو ختم تے نہیں کردا، اور نہ میں یہ کام کرتا ہوں کہ جی وہ دیکھ سچ ویاہ سی تے وہ ود گئی ہے تے تسی منگا لو۔ ایک نے مجھے ایک دن کہا تھا کہ وہ جی دیگاں دو ود گئیاں نے، برات آئی سی تسی سد لو۔ میں کہا تو سانو کی سمجھنا ہے، تو روٹی تک ہی نہیں ہونی جڑی اساں کھا بھی چڑی ہے، سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی ہے، نالے کی لگے شہر بمبول دے نال، اسی تے اپنی بال کے سیکنے ہاں، سانو کی لگے کسی اور دے نال، تو نے ہمیں کیا سمجھا بچی روٹی کھاتے ہیں؟ یہ رسول اللہ کے دین کے نوکر ہیں، یہ تو دنیا کی وہ واحد قوم ہے کہ سند اور ڈگری تو کب جا کے ملے گی؟ 8-10 سال کے بعد۔ یہ پہلے دن جب گھر سے نکلتے ہیں، پہلے دن تو حضور فرماتے ہیں رب کے فرشتے ان کے پیروں کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں آ کے۔ تو میں اکثر علماء اور طلباء سے بھی کہتا ہوں کمزور کمزور نہ نظر آیا کرو، ایسے کسی احساس کا شکار نہ ہوا کرو، تم تو وہ لوگ ہو جن کی شانیں اللہ رسول نے بتائی ہیں۔ ایسے پریشان ہونا، پیچھے پیچھے ہٹنا، اور ذرا صرف کسی کا روپ دیکھ کے پریشان ہو جانا، اس سے باہر آئے، کسی احساس کا شکار نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، نبی پاک کی غلامی، حضور کا پیار۔ میں آپ سے عرض کروں، یہ جو مسلمانوں کے دلوں میں حضور کی محبت ہوتی ہے نا، یہ ایمان کو مزیدار کر دیتی ہے، یہ لطف دیتی ہے زندگی کا۔ میں نے آپ کو کہا ہے کہ اگر انسان کوئی کام محبت سے کرے تو کام سوکھا بھی ہو جاتا ہے، مزیدار بھی ہو جاتا ہے۔ دیکھو نا، آپ نے ایک صاحب کو بلا لیا، کہا جناب فیصل آباد تقریر کرانی ہے یا نعت پڑھانی ہے۔ اب وہ اللہ معاف کرے بندہ ہے فیسوں والا جو پہلے طے کرتا ہے، گل ہوگی فیصل آباد دی، اب وہ طے ہو گیا 30,000، تو تساں انہوں آکھیا بھی یہ کتنے کلومیٹر ہے جی فیصل آباد سے؟ یہ تو بہت ہی ہے، تھوڑا کٹ کر لو، چلے یہ تو زیادہ لمبا ہو جائے، یہ تو پھر انہیں ڈبل کر لینے تھے۔ چلو میں کوئی مثال دینے لگا تھا، چلیں اس کو فیصل آباد بتایا آپ نے، بعد میں آپ نے کہا کہ 70 کلومیٹر یا 50 آگے جانا ہے، اس آکھا جی میں پھر 10 اور لینا جی۔ آپ نے دے دیا، اب جلسہ رکھا ہوا تھا، وہ اگر اڑ گیا وہاں آ کے فیصل آباد تو دے دیے پیسے آپ نے، لیکن میں صحیح کہتا ہوں، نہ اسے بات کرنے کا مزہ آئے گا، نہ آپ کو سننے کا آئے گا، اسے بھی نہیں آئے گا، کیونکہ دیہڑی اور چیز کا نام ہے، دینداری اور چیز کا نام ہے، ان دونوں میں فرق ہے، اسے بھی لطف نہیں آئے۔ نعت خانے کا میں نے 40 لینا ہے، فیصل آباد کا طے کیا تھا، آپ کہہ رہے ہیں آگے جانا ہے تو ان میں 50 لینا ہے، دے دیا آپ نے، محفل تو نہیں خراب کرنی تھی، لیکن نہ اسے مزہ آیا نہ آپ کو مزہ آیا۔ لیکن ایک بندے کا جذبہ ہے، ایک کا شوق ہے، وہ کہتا ہے عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، دیکھو نا کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول۔ وہ اس کا یہ ذوق ہے۔ آپ نے کہا تھا فیصل آباد، پھر کہا نہیں 50-60 کلومیٹر آگے جانا ہے، انہوں نے کہا کوئی گل نہیں، اے جتھو جتھو گڈی لنگے گی میرے ایماندار ہون دی جگہ گواہی دے گی۔ یہ تو مزہ ہے۔ آپ جب حضور سے پیار کرتے ہیں، آپ یقین کریں پیار کرتے ہیں جب حضور سے، ایک سادی بات عرض کرتا ہوں، جب پیار کسی شے سے ہو جائے تو کام آسان ہو جاتا ہے۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، فرمایا 3 کام کرو تمہیں ایماندار ہونے کا مزہ آئے گا۔ 3 کام کرو۔ یا رسول اللہ کون سے؟ فرمایا ایک تو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرنا، یہ ہمارے ہاں دعویٰ ہوتا ہے، اس کی حقیقت بھی سمجھنی چاہیے۔ حضرت عمر دلیر بندے تھے نا، سچ بولتے تھے، تو انہوں نے سیدھے آ کے کہا تھا یا رسول اللہ آپ ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ پیاری ہے۔ ہاں
یہ تجربہ کرنا چاہیے، پیسے سامنے رکھ کے تجربہ کرنا چاہیے کہ پیسے زیادہ پیارے ہیں کہ نبی پاک؟ کیا میں یہ قربان کرنے پڑے سارے تو قربان کر سکتا ہوں؟ بچے زیادہ پیارے ہیں کہ نبی پاک؟ یہ کبھی سوچنا چاہیے۔ اگرچہ امت کو زیادہ حضور ہی پیارے، لیکن اپنے مظاہر پر غور کرنا چاہیے۔ حضرت عمر نے سیدھی بات کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ اپنی جان سے زیادہ حضور پیارے ہونے چاہیے، لیکن لگتا ہے کہ ایسا نہیں۔ تو حضور نے بھی فوراً ہی فتویٰ دیا، فرمایا عمر پھر ابھی ایمان نہیں مکمل ہوا، فوراً۔ اور ساتھ نبی پاک نے ان کے سینے پہ ہاتھ بھی پھیرا، حضرت عمر فوراً ہی بول پڑے کہ یا رسول اللہ کرم ہو گیا ہے، بات بن گئی، آپ حکم کریں، میں جان بھی قربان کرنے کو تیار۔ پہلے سنیں جی، اگر آپ کے دل میں ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار ہے تو پھر ذرا بندے کو مومن ہونے کا مزہ آئے گا۔ دوسرا حضور نے فرمایا اگر چاہتے ہو نا ایماندار ہونے کا مزہ ہے تو جس سے بھی پیار کرو اللہ رسول کے لیے ہی کرو۔ یہ ذاتی لالچ، یہ دنیاوی معاملات، یہ آنا جانا، اس کو چھوڑ دو۔ ویسے بھی نا یار بندہ دنیا دار ہو جاتا ہے، کسی بندے سے بھی مال دولت کا رشتہ نہ بناؤ، اور یہ مت سمجھنا کہ آپ اس کے ساتھ لالچی ہیں تو وہ آپ کے ساتھ مخلص ہوگا۔ میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں آج کل کوئی کسی کو شیشے میں اتارنے کی کوشش نہ کرے، بندے بڑے تیز ہیں۔ آپ شیشے میں اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، سامنے والا شیشی میں اتار لیتا ہے، وہ زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی کسی بندے کو تیزی دکھانے کی کوشش نہ کرے، کوئی ایسی حرکت نہ کرے جن سے انسان کا وقار ختم ہو، مخلص ہو جائے۔ کوئی افطاریاں، کوئی دینداریاں دنیا کے لیے نہ کرے، قطعاً نہ کرے، مخلص ہو جائے، مخلص ہو کے زندگی گزارو، جگہ جگہ مخلص لوگ مل جائیں گے۔ ہمت کرو، اخلاص پیدا کرو۔ مومن جب بھی ہوتا ہے وہ رب رسول والا ہوتا ہے۔ اس کے یار دیکھو نا، میں اکثر کہتا ہوں ایک بندہ 70 کلومیٹر 700 کلومیٹر سفر کر کے آیا پاکستان کے آخری کونے سے کہ میں پیر صاحب سے ملنے جا رہا ہوں، اللہ کا ولی سمجھ کے۔ اس کی کتنی بڑی سوچ ہے، لیکن وہ اتنے 100 کلومیٹر طے کر کے آیا، اور پیر صاحب کی سوچ اگر 2-4 ہزار کی ہو تو اس نے گرا نہیں دیا اپنے آپ کو، اس نے تباہی نہیں کر دی، حد نہیں کر دی۔ یعنی ایک بندہ کسی کو سمجھتا ہے یہ حضور کے ممبر پہ بیٹھا ہے، وہ کتنا بڑا درجہ دے رہا ہے، اور اس کا لالچ 20-25 ہزار کا ہو تو تباہی نہیں اتر گئی۔ اپنی زندگی میں اپنے آپ کو چھوٹا نہ کرے، کبھی بھی بڑی بڑی باتیں کریں۔ میں ایک دفعہ ایک جگہ پہ میں نے ٹائم دیا ہوا تھا، اللہ تعالی ہمیں اس دن سے پہلے دنیا سے لے جائے جس دن ہم لوگوں سے پہلے یہ کہیں کہ اتنے پیسے رکھو تو مانگے، دعا مانگی یا اللہ اس سے پہلے لے جانا اس سے پہلے۔ تو ایک صاحب آ گئے، میں نے کسی غریب آدمی سے وعدہ کیا تھا، کہنے لگا اتنے رہن دیو میرے نال چلو۔ اور میں نے کہا یار سادے سے بندے ہیں، ٹائم ہو تو آ جاتے ہیں ورنہ معذرت کر لیتے ہیں۔ کہنے لگا میں تمہیں خوش کر دیا گا، یہ بھی بڑی مصیبت ہے۔ میں کہا چل پھر کر خوش۔ کہندا کنے کو چاہیے دینے؟ میں کہا کوئی 2-3 کروڑ دے۔ کہندا جی یہ تو بہت اچھا ہو گیا۔ میں کہا وکنا ہے تو پھر بندہ چاج نہ وکے۔ انہیں کی بیماری ہوئی 25-30 ہزار تھے، حد ہو گئی ہے ظلم کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ یعنی اگر مذہبی سٹیج پہ بھی بولیاں لگتی ہوں، دیکھو نا غوث پاک کی محفل میں لوگ آتے تھے تو حضرت شیخ یحییٰ کہتے ہیں کہ ہم بندے گنتے تھے آج توبہ کتنوں نے کی، کتنے بندے آج تائب ہو گئے، نمازی ہو گئے، عبادت بندے گنتے تھے۔ ساڑیاں تھے 3-4 بندے نال بھائے ہوندے نوٹ گنن لے، پرچیاں دین لے۔ کیا مذاق ہے! اس طرح بھی کبھی ہوتا ہے کہ آپ نے تباہی اتار دی اپنی، اور یہ آنے والے کا مسئلہ نہیں، بلانے والے کا مسئلہ ہے۔ کہندے جی او جی تسی 10 بجے آؤ، بندے زیادہ ہوندے نے، مغرب تو بعد کون ہوندا ہے؟ اے تکو نا جی کو تھاں رہ گئی مگر اے سارے مغرب تو بعد آئے نہیں۔ ارے میں گسارو سویرے سویرے خراباد کے گرد پھیرے بپھیرے، اور کبھی اس طرف بھی گزر کر کے دیکھو بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ جناب وہ اس وقت نہیں ہوتا تو اس وقت ٹائم پہ جلسہ ہو، ٹائم پہ فجر کی نماز ہو، ہر چیز وقت پہ فارغ ہو، تبلیغ ہوتی ہے۔ اس کو کبھی بھی دوسرا رنگ نہیں دینا چاہیے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر چاہتے ہو نا مزہ آئے مومن ہونے کا مزہ، تو پھر ڈائریکٹ کسی سے رشتہ ہی نہ بناؤ، جس سے بھی بناؤ اللہ رسول کے لیے ہی بناؤ۔
پھر سیدھا بنانے کی ضرورت کیا؟ جس سے بھی پیار کرو رب رسول کے لیے کرو. اور آپ یہ ایک ہفتہ میرے کہنے پہ کر کے دیکھیں، زندگی مزیدار ہو جائے گی. یہ رشتہ داروں کے شکوے، پڑوسیوں کے شکوے، یاروں کے شکوے سارے دور ہو جائیں گے. کیونکہ بندہ بندے راضی کر ہی نہیں رہا، وہ تو اللہ کو راضی کر رہا ہے. مسئلہ ہی ٹھیک ہو جائے گا، لائن ہی سیدھی ہو جائے گی. اور تیسرا حضور نے فرمایا اگر چاہتے ہو نا مومن ہونے کا مزہ آئے تو اسلام قبول کرنے کے بعد کفر کی طرف جانا اتنا ناپسند کرو جتنا بندہ آگ میں جانا ناپسند کرتا ہے. خوب پیار کریں حضور سے، خوب. اور قلبی وابستگی. ایک دو باتیں کرنی ہیں اور بات ختم کرتا ہوں. ایک تو میری آپ سے گزارش ہے کہ کچھ نہیں نہ کر سکتے تو سیلاب والوں کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں. میں فوراً چلا گیا تھا جب سیلاب آیا تھا، میں خود چلا گیا. میں کوئی بہت تگڑا آدمی نہیں ہوں، ہم بڑی مشکلات میں مدرسے چلاتے ہیں، ہمارے لیے بڑے حالات اور ہیں. لیکن میں پہنچا، میں نے وہاں اگر درجنوں بیسیوں سینکڑوں بچے دیکھے تو چند کے پیروں میں جوتے دیکھے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ جی بھاگتے ہیں، پریشان کرتے ہیں. تو کس چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں؟ روٹی کے پیچھے. روٹی دا دکھ نہ پوچھو، روٹی بندہ کھا جان دیجئے. ایک تو تھوڑا درد پیدا کریں امت کا. چلے مہنگے موبائل اس دفعہ نہ خریدنا، مہنگی گاڑیاں نہ لینا، سستی پہ سفر کر لینا، اضافی خرچے چھوڑ دینا. جن کے گھر اجڑ گئے ان کے لیے کوئی بندوبست ہو جائے. تیسری بات یہ کرنی ہے آپ کی توجہ، دوسری بات یہ کرنی ہے، توجہ ہے آپ دوستوں کی؟ توجہ ہے میری بات پر آپ حضرات؟ ہمیں نا عملاً ذرا تھوڑا سا شریعت کی طرف آنا چاہیے. کبھی کبھی بڑا دکھ ہو جاتا ہے، تکلیف بڑی بڑھ جاتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ہر شے کا لحاظ ہے، ہر بندے کا لحاظ ہے، ہر بندے کا فلانا نہ بگڑ جائے، فلانا نہ بگڑ جائے، فلانا نہ بگڑ جائے. او بگڑ جائے ساری دنیا، بس اللہ رسول کی نظر نہ ادھر ادھر ہو جائے. تھوڑا سا نا شریعت کا پاس، شریعت کا لحاظ، آداب زندگی میں حضور کی مبارک سنت. اور اس سے مراد صرف پگڑی داڑھی امامہ نہیں، دین ظاہری حلیے کا نام نہیں. میں الحمدللہ امامے والا ہوں، داڑھی والا ہوں، کوشش کرتا ہوں سنت کے مطابق رہوں. لیکن حضور کی جو ادا سب سے پہلے مشہور ہوئی تھی نا دنیا میں، وہ تو صادق اور امین ہونا ہے. کہ حضور سچ بولتے ہیں، دیانتداری کی بات کرتے ہیں. آپ کا لہجہ، لین دین، اٹھنا بیٹھنا، لوگوں سے تعلقات، اس میں دیانتداری لاؤ. باتیں تھوڑی کرو پر جتنی کرو سچی کرو. حضور کی جو پہلی ادا ہے وہ تو صادق اور امین ہونا ہے. زندگی میں کھری. میں نا اپنے استادوں کو میں نے دیکھا وہ عید کی نماز کا اعلان کرتے تھے. پتہ کس طرح؟ یہ نہیں کہتے تھے، چھوٹی عید تھی ایک دفعہ تو ہم نے استاد صاحب کے پیچھے نماز جمعہ پڑھا تو فرمانے لگے بھائی 9 بجے آ جانا، سارے مناسب وقت پہ جماعت کھڑی کر دیں گے. میں نے کہا استاد جی یہ کیا اعلان ہوا؟ کہنے لگے یار مسجد میں بیٹھا ہوں، اگر میں نے کہا 9 بجے کرنی ہے تو 9:01 بھی تو ہو سکتا ہے نا. اللہ والے محتاط رہتے ہیں، ایسا کوئی لفظ نہیں ادا کرتے جس سے کہ وہ پورے نہ اتر سکے. ہمیشہ حضرت عمر فاروق کے سامنے ایک بندے نے کسی کی بڑی تعریفیں کی تھی تو حضرت عمر فرمانے لگے تو اس کا پڑوسی ہے؟ کہا نہیں. فرمایا تو نے کبھی پیسوں کا لین دین کیا ہے؟ کہا حضور نہیں. تو فرمانے لگے کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ فرمایا نہیں. تو یہ امام غزالی نے حضرت عمر کے لفظ لکھے. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے پھر میری نمازیں دیکھ کے اس کی گواہیاں نہ دے. ہاں اور بھی چیزیں اپنی زندگی میں لین دین کے معاملات. آپ یقین کریں کبھی کبھی بڑی تکلیف ہوتی ہے. لیبل اور ہے اور پیچھے دکھانے کی چیز اور ہے اور دینے کی. کیا خیال آپ کا؟ کرپٹ صرف سیاستدان اور کروڑ پتی لوگ ہی ہیں؟ کریانے والا پورا تولتا ہے، پورا تولتا ہے. حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کے پاس لوگ آئے، کہا حضور بارش نہیں ہوتی. تو آپ فرمانے لگے یہ میرے آستانے کے سامنے، مسجد مدرسے کے سامنے جو کریانے والا ہے اس سے دعا کراؤ بارش ہو جائے گی. اب وہ سارے جانتے ہیں، بشیر کو، یوسف کو، عبد الرشید کو، محلے داروں کو سارے جانتے ہیں نا. تے محلے داروں کو اپنا منانا کام بھی بڑا اوکھا ہے. اب یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، قریب رہنے والے کو مان جائے. کہ حضرت صاحب یہ تو وہ ہمارا اپنا ہے، یہ اس سے دعا کرائیں. فرمایا کراؤ. پرانے لوگ اللہ والوں کے سامنے بحثیں نہیں کرتے تھے، چلے گئے جا کے اسے کہا دعا کر دو. کہنے لگا یار دعا حضرت صاحب سے کراؤ. کہنے لگے حضرت صاحب نے بھیجا ہے.
اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر حضرت صاحب نے بھیجا تو ہاتھ اٹھا دیے، کہا یا اللہ تیرے بندے آئے ہیں، کہتے ہیں تیرے بندے نے بھیجا ہے، تو کریم ہے، قحط بڑا ہے، دے دے نا بارش۔ ابھی دعا پوری نہیں ہوئی تھی، رب کریم نے بارش عطا کر دی۔ کچھ لوگ تو گھروں کو چلے گئے، جو اہل دل تھے وہ حضرت معروف کرخی کے پاس آئے، آ کے کہنے لگے بابا یہ کوئی الگ سے آ کے رات کو تہجد پڑھتا ہے؟ آپ فرمانے لگے نہیں، اتنی پڑھتا ہے نمازیں جتنی تم پڑھتے ہو۔ کہ حضور پھر اتنی قبولیت کہ وہ دعا مانگے اور مالی خالی نہ لوٹائے؟ تو حضرت معروف کرخی فرمانے لگے 35 سال ہو گئے میرے سامنے، دکان کرتا ہے، سودا پورا تولتا ہے، گاہکوں سے سچ بولتا ہے، اس نے کبھی کسی کو لوٹنے کی کوشش نہیں کی۔ جو 35 سال رب سے ڈر کے اس کی فرما برداری کرے، جو 35 سال اللہ کی مانے، وہ جب ہاتھ اٹھائے تو رب بھی مان جایا کرتا ہے۔ تو میرے عزیز، حضور سے محبت کا جو دیکھیں پہلی ادا حضور کی صادق اور امین ہونا۔ جوانوں، آج اس محفل میں ایک سبق لے کے جانا ہے، جھوٹ نہیں بولنا یار، ہم نے کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم سچے لوگ ہیں، اس لیے کہ سچے دین اور سچے رسول کے ماننے والے ہیں۔ ہم نے بددیانتیاں نہیں کرنی، ہم نے تھوڑی روٹی کھانی ہے لیکن وقار سے جینا ہے، عزت سے جینا ہے۔ میں نے کبھی کسی کے ساتھ فوٹو نہیں کھنچائی، ایک موچی کے ساتھ کھنچوائی ہے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے ساری زندگی اس شخص نے محنت کر کے روزی کمائی۔ ریڑھی والے کے ساتھ بھی تصویر کھنچاؤ، محنت کرتا ہے، پجاروں والے کے تو پیسے ہو سکتا ہے کرپشن کے ہوں، محنت کشوں کے ساتھ بیٹھو، سچ بولو، اپنی زندگی میں صداقت لاؤ۔ مومن جب بھی پہچانا گیا ہے اپنے کردار سے پہچانا گیا ہے۔ ہم باتوں کے زور پر لوگوں کو قریب کرنا چاہتے ہیں، کہانیاں سنا کے نیڑے کرنا چاہتے ہیں، نہ، کردار، عزم، ہمت، سچائی، دیانتداری، خودداری۔ حضور نے فرمایا سب سے پیاری روزی اللہ کو وہ ہے جو بندہ ہاتھوں سے کما کے کھاتا ہے، سب سے پیاری۔ یہ چھوڑ دو کوئی کتنی مہنگی گاڑی میں بیٹھا ہے، مہنگے بنگلے میں، آپ یہ دیکھو کہ آپ محنت کی کمائی کھا رہے ہیں تو اپنی زندگی میں حضور سے پیار کریں، محبت کے تقاضے سمجھیں۔ میں نا اپنے مدرسے سے باہر نکل رہا تھا تو ایک صاحب چابیاں لٹکاتے لٹکاتے آئے اور مجھے ہاتھ دیا، کوشش کی ہے، جلدی ادارہ بنایا، بڑا کر کے بنایا، کسی جگہ ابھی تک گلہ نہیں لگایا۔ گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں۔ اللہ مددگار ہے، ہماری نصیحت سے بڑھ کر عطا کرتا ہے، اوقات سے اوپر جا کے دیتا ہے، لیکن کمزور ہو جانا اور بالکل اپنے آپ کو سطح پہ لے آنا، اس سے کمزوری۔ میں نکل رہا تھا گاڑی میں تو مجھے اشارہ کیا، ہارن دیا، ایک ہال کے مالک نے۔ میں باہر آیا، السلام علیکم، کچھ آدمیاں ہلاتے جا رہا کہ تو پیر صاحب وہ برات آئی سی، وہ کھانا 2 جگہ بد گئیاں نے تے وہ منڈیاں نوں بھی کہے جڑے اوتھے کام کردے نے تے انہاں کولوں بھی بد گئیاں نے تے مدرسے منگا لو۔ اینوں آکھیا میں کہ اج آیا نا تے اگوں ساڈے مدرسے دا رخ نہ کری۔ 3 ٹائم الگ سے سالن پکتا ہے، صبح سالن اور ہوتا ہے، دوپہر ہوتا ہے، شام اور ہوتا ہے۔ تساں تے روٹی تک ہی نہیں جڑی مولویاں کئی باری کھا لئی ہے۔ آپ کیا بات کرتے ہیں صاحب، سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی ہے، نالے کی لگے شہر بھگول دے نال، اسی اپنی بال کے سیکھ رہے ہیں، سانو کی لگے کسی ہور دے نال۔ اور یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو۔ یہ کیا بات ہوئی، روز کمزور پڑنا، پیچھے پیچھے ہٹنا۔ کہنے لگا ہارون رشید میں چاہتا تھا کوئی دلیر عالم ملے، دلیر عالم، اور میں اس سے، مجھے کہہ لینے دو نا، 7 ستمبر گزرا ہے، مجھے کہہ لینے دو نا۔ یہاں جو 4 دن کسی سرکاری عہدے پہ رہے، ان کے رنگ بھی بدلے، گاڑیاں بھی بدلی، بنگلے بھی بدلے، اور ایک حضرت صدیق اکبر کی اولاد پاک کا شخص وہ بھی تھا جسے لوگ مولانا شاہ احمد نورانی کہتے تھے، جس نے 30 سال سے زیادہ اس ملک میں سیاست کی، پر اتنی وضو والی سیاست کی، اتنی دھلی ہوئی سیاست کی، اتنی قابل رشک سیاست کی کہ جوتے کا تسمہ تو کبھی ٹوٹ گیا لیکن نظریے میں 1 منٹ کے لیے بھی گردش نہیں آنے دی، 1 سیکنڈ کے لیے بھی گردش نہیں آنے۔ کسی نے کہا مولانا بڑے حالات عجیب و غریب ہوتے ہیں، اور کراچی تو شہر ہی بڑا نازک ہے،
یہاں تو حالات ویسے ہی تھوڑے کمزور ہوتے ہیں، تو اتنی مضبوطی فرمانے لگے پہلے دن کو تقریریں کرتا تھا اور رات کو مصلی پہ بیٹھ کے رب رسول کو یاد کرتا کہ اللہ مدد آ جائے، مالک مدد آ جائے، مالک مدد آ جائے۔ کبھی غور کرنا اس پر، کبھی یہ میں بہت آپ کو پیچھے نہیں لے جا رہا، ابھی تو میں نے نہیں بات کی پیر میرے علی شاہ صاحب کی، ابھی میں نے بات نہیں کی اعلیٰ حضرت بریلوی کی، ابھی میں محدث کچھوچوی کی طرف نہیں گیا، ابھی نہیں بات کر رہا صدر اللہ فاضل کی۔ یہ قریب کی بات دیکھو جن کو ہم جیسے لوگوں نے بھی دیکھا، آتے جاتے دیکھا، اٹھتے بیٹھتے دیکھا، پر دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں، تھپے نہیں ہوتے۔ حضرت مولانا نورانی، اور یار ذرا غور تو کرو، 30 سال سے زیادہ بندہ سیاست کرے اور مکان اس کا کرائے کا ہو، قرآن مجید کی تلاوت زبان پہ جاری ہو تو جیسے سحر طاری ہو گیا پوری دنیا پر۔ رات کو لوگوں نے ڈالروں سے بھرا بیگ دیا کہ مولانا سویرے اسمبلی میں قرارداد ہے تو مہربانی کریں، تو مولانا کہتے ہیں میں نے پہلا جملہ تو یہ کہا کہ میں یہ کام کر نہیں رہا، مجھ سے کرایا جا رہا۔ تو وہ پھر ان کے خیال میں بات آئی کہ پتہ نہیں کون کرا رہا ہے، کہنے لگے ڈالروں کا بیگ ہم بھی لائے ہیں، کہنے لگے تم تھوڑے لائے ہو، میں تو رات بکا ہوں مدینے کی گلی میں، اور پتہ نہیں کیا ریٹ لگا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں صبح جب میں قرارداد پیش کرنے گیا تو ایک بالکل لبرل آدمی تھا، میرا خیال تھا یہ سائن نہیں کرے گا، ان کا مزاج بالکل اور تھا، تو مولوی تو داڑھی تو مسجد تو اس کام سے تو وہ معاذ اللہ الرجی کرتے تھے، لیکن شیخ کہتے ہیں میں نے قرارداد کا مسودہ جب اس شخص کے سامنے رکھا نا، میرا خیال تھا تو یہ سائن نہیں کرے گا۔ وہ بندہ اینک منگایا کرتا تھا، پھر سائن کیا کرتا تھا۔ جب میں نے کہا نا یہاں سائن کر دو تو کہتے ہیں اس نے کہا کیا ہے مولانا، یہ وہ لوگ تھے اسمبلی میں جو کہہ رہے تھے یہ کافر اور مسلمان مسجدوں میں کر لیا کرو کسی کو، یہ پارلیمنٹ میں کہاں لے آئے یہ پیسے؟ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے سامنے رکھا تو کہنے لگا مولانا یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا جی وہ جو قادیانی ہے نا ان کے کفر پر آپ سے سائن کرا رہا ہوں، ختم نبوت کی قرارداد پیش کرنے جا رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں مجھے کیا، وہ پہلے تو اپنے خادم سے فیکٹری سے کہا کرتے تھے نا اینک لاؤ، آج کہنے لگے مولانا تم اینک بھی رہنے دو، تم انگوٹھا رکھ دو، کہاں سائن کرنے ہے میں وہیں سائن کر دوں گا۔ مولانا کہتے ہیں تائید ربی تھوڑی سی نا انسان میں، وہ ایک منٹ کے لیے، صرف انسان نے ایک منٹ کے لیے بات کرنی ہوتی ہے، لیکن قرآن مجید نے ترتیب یہ بیان کی ہے کہ پہلے بندہ ڈٹتا ہے پھر اللہ مدد کرتا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کا نام لے کے تم ڈٹ جاؤ، اللہ تمہاری مدد کے لیے فرشتے نازل کر دیں۔ لیکن اگر کسی کو ڈٹنا ہی نہ آئے، کھڑا ہی نہ ہونا آئے، کمزور باتیں کرے، کچی باتیں، تو وہ امام قصائی کے پاس ہارون رشید کا پتر پڑھنے لگا۔ ایک دن امام صاحب وضو کر رہے تھے تو ہارون رشید کا بیٹا پیر دھلا رہا تھا، ہارون رشید گھوڑے پہ گزرا باہر ہے، لوگوں نے کہا اس کا تو ابا آ گیا ہے تو بڑی پریشانی ہو جائے گی، والد آ گیا۔ حضرت فرمانے لگے آ گیا تو پھر کیا کرے، پیر دلاتا جا رہا۔ ہارون رشید بھی بڑے حیرت انگیز انداز میں جفت کے ساتھ گھوڑے سے اترا، چھلانگ لگا اور تیزی سے امام کی طرف آیا، تو وہاں لوگ کہتے ہیں دنیا کانپنے لگی کہ یہ کہے گا کہ پڑھانے کو پتر دیا کہ پیر دلانے کو دیا۔ کہتے ہیں وہ بڑے زور شور سے آیا، لیکن جب قریب آیا نا اس نے زور سے اپنے بیٹے کو ایک تماچا مارا، کہنے لگا یہ تو کیا حرکت کر رہا ہے کہ تم نے صرف لوٹا پکڑا اور استاد جی اپنے ہاتھوں سے پیر دھو رہے، ایک ہاتھ سے لوٹا پکڑ دوسرے ہاتھ سے استاد کے پیر دھلا، تو نے فیض نہیں رہنا شیخ کا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ تھوڑی سی دلیری، اور میں سیکھنے والوں سے بھی کہوں گا اگر ہونا سیکھنا تو پھر بندہ نا شاگردوں سے بھی سیکھ لیتا ہے، اگر اس نے طے کر لیا ہے کہ میں ہوں تگڑا مولوی ہوں۔ یہ بہت سارے عام لوگ ملتے ہیں، عام لوگ سادے سے۔ میرے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے جی مولوی صاحب میں مسئلہ نہ 21 مولویاں کو پوچھیا کہ انہوں نے حل نہیں کیتا، تسی بھائی ہو، میں تہاڈے کو پوچھن لگا، میں کہا تسی رہ نہیں دیو جیڑا 21 کو نہیں نہ حل ہویا، میرے لیے پہلے ہی مشکل ہے، اس لیے کہ 2-4 پہیلیاں یاد کر لی ہیں۔ آپ نفع والی تو کو بات سیکھنا نہیں چاہ رہے، تو مزاج طلب کا ہوتا ہے نا سیکھنے کا۔ میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھ سے کچھ چند لفظ پڑھے ہیں تو مجھے استاد جی کہتے ہیں۔ میرے پاس گاڑی نہیں تھی تو میں نے ایک دن ان کو فون کیا، کوئی کام تھا تو مجھے کہنے لگے کبھی چکر لگائیں۔
میں نے ان سے سیکھا. کبھی چکر لگائے, میں نے کہا یار تو دعا کرنا اللہ کو چھوٹی گاڑی دے دے تو پھر انشاءاللہ آئیں گے. ایسے نے کہا استاد جی اللہ کو نہ منگنی جیتے بڑی ساری منگو, چھوٹی سی گاڑی کا کیا مطلب ہوا, کسی بندے سے مانگنی. تو میں سکھر موٹر وے پہ چڑھا, واپس آنے کے لیے سندھ کے کچھ شہروں کا سفر ہم نے کرنا تھا. موٹر پہ میں چڑھا تو میں نے اپنے ڈرائیور سے کہا لو بھائی اب یہ لاہور تک موٹر وے ہے, تمہیں دقت کوئی نہیں ہوگی, چلاتے جاؤ سکون سے. تو وہ کہنے لگا جی پڑھے لکھے تو آپ ہی ہیں پر چھوٹی سی بات میں بھی کر دوں. میں نے کہا کرو. کہنے لگا جی اس پہ گاڑی چلانا مشکل ہے اس لیے کہ نیند آنی شروع ہو جاتی ہے. وہ جہاں کوئی سپیڈ بریکر بھی آئے, جہاں کوئی بندہ پہلے خود کراس بھی غلط کرے اور جاتی دفعہ تانا بھی دے جائے کہ کدھروں سے کھلو چلان دی جاؤ, تو یہ نہ تھوڑا سا بندہ نا تازہ دم رہتا ہے, ہوش میں رہتا ہے, اسے نیند نہیں آتی. جو مشکلات آتی ہیں نا زندگی میں, یقین کریں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, رب ایک مشکل دیتا ہے تو ڈبل آسانیاں عطا فرماتا ہے. اس نے قانون بنا دیا ہے. تو ایک تو مزاج سیکھنے کا. دوسری بات یہ ہے کہ الفاظ کے ہیر پھیر میں انسان لگا رہے اور کبھی اس کا لطف نہ لے, اس پر کبھی عمل نہ کرے. تو کئی دفعہ الفاظ کا گورکھ دھندا تو بن جاتا ہے لیکن وہ بندے کو نفع نہیں دیتا. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ میں اس علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو علم تو ہو پر نفع والا. جو بندہ تھوڑا سا سیکھے نا اس پر عمل کا مزاج پیدا کرے. عمل. حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروق سرہندی رحمۃ اللہ علیہ طریقت میں نقشبندی طریقے کے مطابق انہوں نے کسی شخص کو منازل سلوک طے کرائی. وہ جو لطائف تھے, جو چیزیں اسباق ہیں جو ہمارے سلاسل کے, وہ سارے آپ نے طے کرائے اور پھر آپ نے اس شخص کو, وہ عالم بھی تھے صوفی بھی تھے, پھر ان کو اجازت و خلافت عطا فرمائی. کچھ دنوں کے بعد استفسار کیا, احوال پوچھے تو صاحب نے جواب لکھا. عرض کرنے لگے حضور آپ نے مجھے اجازت دی تھی, اب الحمدللہ میں دین کے تینوں شعبوں میں کام کرتا ہوں, پڑھاتا بھی ہوں, تقریر بھی کرتا ہوں, لکھتا بھی. میں کوشش کرتا ہوں تینوں شعبہ جات میں خدمت کروں. حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب لکھا, فرمانے لگے فقیر کو آپ کا خط ملا, بڑی خوشی ہوئی, اللہ اور برکت دے. پر آپ پڑھتے ہیں, لکھتے ہیں, تقریر کرتے ہیں, یہ تو سارے کام لوگوں کے لیے. مجھے یہ بتائیے کہ تہجد میں اٹھ جاتے ہیں, یہ بتائیے کہ آپ کو کچھ لمحے تنہائی میں درود و سلام کا موقع نصیب ہوتا ہے. آپ یہ بتائیے کہ وہ کیفیت بنتی ہے کبھی سر سجدے میں رکھا جائے پھر اٹھانے کو جی نہ چاہے. یہ بتائیے کہ آپ کی قلبی واردات کس طرح کا. ہمارے یہاں کتنے لوگ ہیں جو کہیں نہ کہیں بیٹھ ہیں اور پھر شکوے بھی کرتے دکھائی دیتے ہیں. شکوے بھی ہو جو میں اتنے سال وہاں گیا اور میں نے کہا خدا کے بندے تو 6 ماہ بھی توجہ سے جاتا اور شیخ کے دیے ہوئے اسباق توجہ سے پڑھتا, کچھ نہ کچھ تو شجرہ شریف ملتا ہے نا, کوئی شے تو ملتی ہے نا. لیکن اگر مزاج ہی نہ ہو کچھ حاصل کرنے کا. اور تیسری بات میرے عزیز جو بڑی ضروری ہے نا زندگی میں, وہ ہے انسان کا مخلص ہونا. کہ جو ریاکاری ہوتی ہے نا, یہ کر کر کے بندہ تھک جاتا ہے. یہ اذیت ناک مرحلہ, بس میں بات سمیٹنے لگا ہوں, آپ توجہ فرمائیے. یہ اذیت ناک مسئلہ ہے. یعنی میں مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے. کسی آدمی کو بوجھ بنا کے پگڑی رکھنی پڑے نا سر پہ, وہ چند لمحوں میں تھک جائے گا. لیکن اگر کچھ سمجھے کہ یہ حضور کی سنت ہے, یہ نبی کریم کا طریقہ ہے, اس کی طبیعت کے ساتھ وہ چیز میچ ہو جائے. آپ جب کوئی کام بھی بوجھ بنا کے کرتے ہیں تو وہ آپ کو تھکا دیتا ہے, تھکاوٹ آنے لگا. لیکن اگر آپ اپنے کام کو شوق بنا لینا, آپ کا کام شوق بن جائے. بڑی تھوڑی تنخواہ ہوتی ہے مدرسین کی, آج بھی تھوڑی ہے, ضروریات کے لحاظ سے آج بھی تھوڑی ہے. لیکن میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو 40 سالوں سے 50 سالوں سے پڑھا رہے ہیں, پڑھانا چھوڑتے نہیں. حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ, سید ابو البرکات شاہ صاحب جیسے لوگ جو 18 گھنٹے پڑھاتے ہیں. شاگرد نے کہا رات کو پڑھنا, کا ٹھیک ہے آج ہم رات کو پڑھنا. یہ بھلا کیوں تھا؟ یہ اگر انسان نے صرف تنخواہ کے لیے کام کرنا ہو تو پھر تو بھائی 1 بجے سے پہلے لوگ سامان سمیٹ لیتے ہیں سارا.
لیکن کیوں اتنی محنت ہوئی؟ اس لیے کہ وہ جو یہ پڑھاتے تھے وہ ان کا شوق بن گیا. یہ مخلص لوگ تھے، مخلص. ان کا مزاج. سید محمود رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں رمضان شریف میں نا سید صاحب تراویح پڑھ کے گھر تشریف لے گئے. 1-2 گھنٹے ہی ہوئے تھے آرام کرتے ہوئے، تھوڑی دیر میں سحری ہو جائے گی، تو ایک بندے نے دروازے پہ دستک کی. میں نے دروازہ کھولا تو کہنے لگا سید صاحب ہیں. میں نے کہا یار ابھی آرام کے لیے تشریف لے گئے، بتاؤ. وہ حضرت بھی آواز سن کے باہر تشریف لے. کیا بات ہے بھائی؟ کہنے لگا حضور ایک مسئلہ پوچھنا تھا. علامہ محمود رضوی صاحب کہتے ہیں میرا خیال تھا کہ اس وقت رات کو بیوی سے کوئی جھگڑا ہوا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی طلاق کے لفظ کہہ بیٹھا، اب گھبرا کے مفتیان کرام کے دروازوں پہ دستک دے رہا ہے. لیکن اس نے تو بڑا عجیب مسئلہ پوچھا. سوتوں کو جگا کے کہنے لگا جی مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ اگر رمضان میں عشاء کے فرض جماعت سے نہ پڑھے جائیں تو کیا وتر پڑھے جا سکتے ہیں؟ کہتے ہیں اس نے سوال پوچھا تو میری آنکھیں سرخ ہو گئی. یہ کوئی اتنی مشکل بات تھی؟ سویرے پوچھ لیتا، کون سا قیامت آنے لگی. کہتے سید صاحب موجود تھے، بولا کچھ نہیں. میں نے کہا جناب حضرت پوچھ لو. تو حضرت فرمانے لگے بھائی اگر اس نے جماعت سے فرض نہیں پڑھے تو بہتر ہے کہ وتر بھی جماعت سے نہ پڑھے. کوئی اور میرے لیے بات کو چاہے. اس نے کہا جی نہیں کچھ نہیں. حضرت تشریف لے گئے اندر. کہتے میں نے اس کا بازو تھاما اور میں نے کہا یار کیا تجھے کسی نے بتا دیا تھا کہ سویرے تمہیں فوت ہو جانا ہے؟ بزرگ آدمی ہے، سارا دن کام کیا، 20 رکعت تراویح بڑھاپے میں بھی کھڑے ہو کے پڑھی، اور ابھی گئے ہیں آرام کو، تھوڑی دیر کے بعد وقت ہو جائے گا نماز کا. عجیب آدمی ہو. فوراً سوال اس طرح تو کہنے لگا جی حضور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، لیکن میں نا یہاں سے گزر رہا تھا تو گھر نظر آیا، تو گھر نظر آتے مجھے سوال بھی یاد آ گیا، تو میں نے کہا پوچھ ہی نہ لوں. کہتے ہیں میں اسے ڈانٹ ہی رہا تھا ابھی کہ حضرت پھر واپس آ گئے اور مجھے آگے کہنے لگے محمود مسئلہ میں نے بتایا، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تمہیں کس نے کہا اس کو ڈانٹنے کو؟ کیا مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں حضرت نے مجھے اچھی طرح ڈانٹ پیٹ دیا پوری طرح جلال میں. اس شخص سے کہنے لگے معذرت چاہتے ہیں بھائی آپ اپنے گھر جائیں. کہتے ہیں جب وہ چلا گیا پہلے غصے میں تھے، پھر میں نے ان کی آنکھوں میں عجیب روشنی دیکھی اور میں نے ان کے بوڑھے ہاتھوں کو اٹھ کے اپنی کمر پر آتے دیکھا، اور پھر میری کمر پر اور سر پر ہاتھ پھیر کے کہنے لگے محمود خدا کا شکر ادا کرو کوئی دین کی بات پوچھنے آئے، اللہ کا شکر ادا کرو کسی نے آ کے ہم سے دین کی بات پوچھی. میں تو چلا گیا تھا سونے کے لیے، ایک اور نیکی میرے حصے میں لکھی کہ میں نے کسی کو دین کی بات بتائی. جب آپ پر چیزیں طاری ہو جاتی ہیں، دیکھو ذوق شوق زندگی کا حسن ہوتا ہے. جو لوگ تھکی تھکی اکتائی باتیں کرتے ہیں نا، میں مختلف شہروں میں جاتا ہوں تو لوگ بعض اوقات وہاں کے مقامی خطیب صاحب کی، عالم صاحب کی کسی بات کا شکوہ کرتے ہیں، جناب آپ دیکھیں یہاں یہ ہوتا ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ میں 2 گھنٹے کے لیے آیا ہوں، میں گیا، یہ یہاں آپ کو جب بھی ضرورت پڑے گی یہی عالم آپ کے پاس آئے گا. لہذا گنجائش پیدا کرے، فروغ محبت میں کچھ تھوڑا کردار ادا کرے. تو 3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی. ایک تو شوق علم کا ہو، ہم علماء کے پاس جائیں تو کچھ سیکھنے کا مزاج لے کے جائیں، کچھ سیکھ لیں. بڑی جلدی ایسی اینک نہ لگائیں کہ جس سے بدگمانیاں جنم لیں. انسان ہے سارے، بڑی ساری کمزوریاں رہ جاتی ہیں، لیکن ہمارا نقص یہ ہے کہ ہم اپنی ساری کمزوریوں سمیت اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں، اور دوسرے کی ایک نظر آ جائے تو ہمیں گھینا نہیں شروع ہو جاتی ہے. ایک تو یہ گمان کے ساتھ جائیں سیکھیں، اور دوسرا جب کسی چیز کو سیکھیں تو اسے صرف سنانے کے لیے نہیں، گفتگو میں لانے کے لیے نہیں، اسے عمل کے لیے. اور تیسری بات اخلاص بڑا ہی حسن پیدا کرتا ہے، لوگوں سے رشتے اتنے مضبوط کر دیتا ہے. جیسے جیسے بندہ مخلص ہونے لگتا ہے اسے اللہ کی یہ کائنات بڑی حسین لگنے لگتی ہے، اس کا پیار بڑھنے لگتا ہے، اس کے ذوق شوق میں ترقیاں ہونے لگتی ہیں. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ صاحب عرش کے درجات کو بلند فرمائے، ہماری حاضری کو قبولیت کا درجہ عطا کرے. آخر دعوانا الحمدللہ.